أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے. اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ سب سے محبوب نیکی کو ذکر کر رہے ہیں کہ پسندیدہ ترین نیکی کیا ہے. پسندیدہ ترین نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کو قربان کرنا جو آپ کے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ کے لیے اس چیز کو قربان کرنا جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین نیکی ہے. پھر جیسے دوسرے پارے میں ہم نے ذکر کیا تھا تحویل قبلہ کہ جب نبی علیہ السلام کو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو یہود و نصارہ نے کہا کہ یہ جو اقصی مسجد ہے یہ افضل ہے، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، لہذا اس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہونا چاہیے تھا، یہ جو تبدیل کیا یہ درست نہیں ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ کا، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر زمین پر بنایا گیا وہ بیت اللہ کا. اور اس کی بہت ساری صفات بیان کی کہ وہاں مقام ابراہیم ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی. پھر زمزم کے بارے میں ذکر کیا کہ وہاں زمزم موجود ہے. اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو حج کرنا چاہیے. حج کرنے کی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اتنا پیسہ موجود ہونا چاہیے کہ آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، اور پیچھے جو گھر میں اس کے افراد موجود ہیں جو اس کی نگرانی میں ہیں ان کے کھانے پینے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو تو یہ صاحب استطاعت ہے، اس کو حج کرنا چاہیے. اسی طرح عورت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر محرم ساتھ موجود نہیں ہے تو عورت حج نہیں کر سکتی. اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واری میں نہ پڑھو، فرقہ واریت میں نہ پڑھو. جب تک انسان اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے ساتھ جڑا رہتا ہے جب تک فرقہ واریت جنم نہیں لیتی. فرقہ واریت اسی وقت جنم لیتی ہے جب انسان اللہ کے قرآن سے کٹ دے اور نبی کے فرمان سے کٹ دے. یہ جتنے دنیا میں فرقے آتے ہیں نا، یہ فرقے اسی طرح آتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بدعات کو رواج دیا جاتا ہے، تو پھر یہ فرقے بنتے ہیں. فرقہ واریت سے بچنے کا واحد حل اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس کے بعد فرمایا قیامت والا دن ہوگا تو جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اہل سنت والجماعت سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں جو قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں. جو قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہے. قیامت والے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے. اور جو اہل بدعت ہوں گے، اپنی طرف سے دین میں نئی نئی باتیں نکالنے والے لوگ ہوں گے، قیامت والے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. نبی علیہ السلام آخری نبی تھے اور ان کی ختم نبوت کے صدقے یہ جو دعوت اللہ کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا اور گناہوں سے ان کو روکنا، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے. لیکن دعوت جو ہے کبھی کبھی فرض عین ہو جاتی ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے اسی طرح کبھی کبھی دعوت فرض عین ہوتی ہے اور کبھی کبھی دعوت فرض کفایہ ہوتی ہے. فرض عین دعوت کب ہوتی ہے کہ جب
آپ کے پاس فل اختیارات موجود ہوں کہ کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، آپ کو روکنے کے فل اختیارات آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کے بیٹے پر آپ کا اختیار ہے، اب اگر آپ اس کو نماز کی دعوت نہیں دیتے تو آپ گناہ گار ہیں۔ آپ کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، پردہ فرض ہے، آپ کا اختیارات موجود ہے لیکن آپ اس کو پردہ نہیں کرواتے، آپ گناہ گار ہیں۔ آپ کی بیوی پردہ نہیں کرتے، آپ کے اختیارات موجود ہیں، آپ اپنی بیگم سے پردہ نہیں کرواتے، آپ گناہ گار ہیں۔ آپ کا نوکر ہے، غلام ہے، وہ آپ کے ماتحت ہے، آپ کے اختیارات اس پر موجود ہیں، آپ اس کو نماز کی کہیں کہ وہ نماز پڑھے گا لیکن آپ اس کو نماز کی نہیں کہتے، آپ گناہ گار ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے گھروں میں جا کے دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، جیسے دعوت و تبلیغ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی نہ کوئی شخص کرتا رہے تو پورا محلہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر پورے محلے میں کوئی بھی دعوت کا کام نہ کرے تو یہ پورا کا پورا محلہ گناہ گار ہے۔ تو اس پر ہمیں یہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ فرض کفایہ ادا کریں اور ہم گناہ سے بچیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر ایک احسان جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اتنے احسانات کیے کہ اگر ہم گننا شروع کر دیں تو شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے چاند، سورج، ستارے، زمین، پانی، کیا کیا نعمت انسان کو دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، ہر چیز اللہ نے دی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت کرنے کے بعد احسان جتلایا کہ جس طرح کوئی بندہ اپنے کسی لاڈلے بچے کو کسی کے پاس کام کے لیے بھیجے یا پڑھنے کے لیے کسی دوسری جگہ بھیجے تو جس کے پاس بھیجے اس کو کہتا ہے یار یہ میرا بڑا لاڈلا ہے، یہ میرا بڑا لاڈلا ہے، بڑا پیارا ہے، اس کا خیال کرنا۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس امت میں مبعوث فرمایا تو احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب پیغمبر تم لوگوں میں بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے بہت بڑا احسان اور نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما، ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے۔ نبی بننے کے لیے نہیں، امتی بننے کے لیے، یعنی کہ نبوت کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے نبوت کا، لیکن انبیاء علیہ السلام اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو ہمیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی علیہ السلام کو ہمارے ہم میں مبعوث فرمایا اور احسان فرمایا اور احسان جتلایا بھی کہ میں نے تم لوگوں پر احسان کیا کہ اپنا معبود پیغمبر تم لوگوں میں بھیجا۔ دعا فرمائیں جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے